ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات علماء کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہو چکے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری آج کی پہلی سحر نشریات میں حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو الحمدللہ ہماری پہچان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، اور رحمت رمضان نشریات کی بالخصوص آپ شان ہے بلکہ جان ہے۔ الحمدللہ آپ یہاں جلوہ فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ایک اور زبردست عالم دین کہ جو ڈے ون سے الحمدللہ رحمت رمضان نشریات کا حصہ رہے ہیں۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، اور خاص طور پر آپ پنجاب سے تشریف لاتے ہیں، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب، آپ بھی یہاں جلوہ فرما ہے، اور ہمارے قبلہ سید ریحان شاہ صاحب اور ہمارے حافظ محمد احسن قادری آپ بھی تشریف فرما ہے۔ بالخصوص علماء کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ فضائل رمضان آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور ظاہر بات ہے یہ بنیادی ٹاپک ہے، اس پر آج ہر کوئی کلام سننا چاہتا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے فضائل علماء کرام سنائیں، تاکہ ہم اپنے اس ماہ کو خوبصورت کر سکیں، رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں، وقت ضائع نہ ہو، اور صحیح اس کا ایک اسکیجول بن جائے، اس کو بہت اچھا سا ہم ڈیزائن کر سکیں۔ یقیناً جب ہم علماء کرام سے فضائل رمضان سنیں گے تو موٹیویٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی کمر بستہ ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمیں ماہ رمضان کو گزارنا ہے۔ تو میں ٹاپک کے تعلق سے، عنوان کے تعلق سے گزارش کروں گا حضور زیغم اسلام قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ شاہ صاحب، عنوان کے تعلق سے ابتدا میں آپ کیا گفتگو فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنے بڑے اہتمام پر اور نشر دین پر اور لوگوں کے اندر شریعت اور دین کے تقاضے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے اعتبار کو نافذ کرنے کے لیے جو اہتمام کیا ہے، اس پر میں صمیم قلب سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ اور آپ کی ٹیم کو اس پر اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل سے نوازے، آمین۔ رمضان شریف کے فضائل کے حوالے سے تو حافظ صاحب قبلہ قرآن مجید کی وہی بڑی مشہور آیت جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے، ارشاد باری تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سبحان اللہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور روزے کے فرضیت کی غرض اور نہایہ کیا تھی؟ فرما لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب روزہ شرعی طور پر یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت کے ساتھ کھانا پینا، اور ایک وہ شخص جو شادی شدہ ہے وہ عمل تزویج سے اللہ کی عبادت کی نیت کے ساتھ کھانا پینا اور اس عمل کو چھوڑ دینا، یہ روزہ ہے۔ اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، تقوی کا معنی شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے نافذ کردہ اور فرض کردہ ان تمام فرائض کو ان کے وقتوں کے ساتھ، ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس کے ساتھ اس کی کیفیت کو مفسرین نے اس انداز میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی کے جو کام ہیں، اس کے خلاف رکھنے والی وہ آواز جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے نافرمانی کے کام سے بندے کو روکتی ہے، اس آواز کو تقویٰ کہتے ہیں، اس طاقت کو، اس نیت کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو عملی مشق ہوتی ہے استحضار کی اور مراقبہ الہی کی، وہ روزے کے اندر ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ ہیں، کھانا پینا سب سامنے ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے، اس طرف رغبت نہیں کرتے، تو آیا اس کام سے روکنے والی جو فکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں باس پرس اور اس کا مراقبہ اور اس کا مشاہدہ اور اس کے حکم کی تعمیل۔ تو یہ جو فکر آگے آ کر اس کام سے جو ممنوع ہے اس سے جو روک رہی ہے، تو اسی فکر اور اسی جذبے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا علامہ مالک قاری علیہ رحمت نے فرمایا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو روزے کی ایک خاص فضیلت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس کو مختصر کرتے ہوئے صرف میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے بخاری شریف کے اندر، اور یہ کتاب الصوم میں حضور سید عالم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے مراد کوئی آفت، کوئی ضرر والی چیز جب آپ کی طرف خدا نہ کرے آئے، تو آپ جب اس سے آڑ لے کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو فرمایا الصیام جنہ، سیام روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے۔
فلا یرفس، لیکن کس کے لیے وہ ڈھال بنے گا؟ فرمایا فلا یرفس ولا یجہل، نہ وہ اپنی زبان سے روزے کے دوران فحش گفتگو کرے، صحیح، نہ جاہلانہ کوئی عمل یا گفتگو وہ کرے۔ اگر اس سے کوئی بندہ براہ راست ہو جائے لڑنے کے لیے، حضور نے فرمایا کہ وہ شاتمہ و قاتلہ، جنگ کرے یا جناب اس سے کوئی وہ مخاصمہ کرے، تو وہ خود اپنی طرف سے نہ کسی سے جنگ کرے اور نہ کسی سے اپنی زبان سے کوئی فحش بات کرے، اور سامنے والا اگر اسے مجبور بھی کہے تو وہ زبان سے یہ کہے کہ میرا روزہ ہے۔ اور روزے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ میں بھوکا پیاسے رہوں، بلکہ ممنوع اور ناجائز کام جس کو اللہ رب العالمین نے اخلاقی طور پر بھی منع کیا ہے، میں اس کو اپنے آپ سے روکوں۔ حدیث کا آخری جملہ حافظ صاحب بڑا قابل غور ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ روزہ ایک مخلص عبادت ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کی حیت دیکھ کر، سجدے کی حیت دیکھ کر، قیام کی حیت۔ لیکن ایک بندے نے حافظ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا روزہ رکھا ہے، اب روزہ کس طرح پتا چلے کہ وہ روزہ ہے؟ تو روزہ ایک مخلص عبادت ہے کہ جس نے رکھا ہے وہ جانتا ہے، اور جس رب کے لیے رکھا ہے اپنے مالک کے لیے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے بندے کے علاوہ کوئی تیسرا اس میں شامل نہیں ہوتا، تو انتہائی مخلص عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب اس جملے کو دہراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا روزے دار کے اس مخلص خالص عمل کو جو غیر کی توجہ کی ملاوٹ سے خالص ہے، پاک ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس روزے دار بندے کے منہ سے جو بو آتی ہے تو فرمایا وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ طیب اور پاک ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری وجہ سے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، اس نے کھانا، اس نے پینا، اس نے شہوت کے تقاضے کی تکمیل من اجلی، میری عزت، میری شان، میرے حکم کی وجہ سے اس نے ترک کر دیا ہے۔ تو فرمایا الصوم لی، جس طرح روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اسی طرح میں اس کی جزا بھی دوں گا۔ اور ایک طرح اس کو پڑھا گیا وانا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ یعنی روزہ وہ عبادت ہے کہ ایسی عظمت نہ نماز میں دی گئی نہ حج میں دی گئی، بلکہ اس میں فرمایا گیا کہ وانا اجزا بہ، میں اپنے بندے کی خود جزا بن جاتا ہوں۔ تو فرمایا من کان اللہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہوا تو ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ تو اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی جس کا اجر، جس کا انعام اللہ کی ذات بندے کے لیے خود بن جائے۔ وہ بڑی ایک مشہور بات بلا تشبیہ میں عرض کروں یہاں پر 1 منٹ کے اندر، وہ ہم زمانہ طالب علمی میں، اب بھی طالب علم ہے، نخبۃ الفکر پڑھتے تھے کیونکہ گرامر کو استعمال کرنے کا طریقہ اور عربی ادب اس کی اچھی ہو جائے۔ عربی ادب کی بڑی زبردست کتاب نفحۃ الیمن، اس میں حکایات جمع کیے جاتے ہیں، واقعات، تاکہ اس میں طالب علم کی تعریب ہو جائے اور اس کی تادیب ہو جائے اور اس کی عربی زبان کے اندر فصاحت، عبارت کو سمجھنے کی تمیز مل جائے۔ اس میں ایک موجود ہے کہ جناب ایک بادشاہ وقت، نام اس کا میں نہیں ذکر کرتا، کہ اس کے پاس کئی باندیاں تھیں، تو اب اس نے ایک دن سب کا امتحان لینے کے لیے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے قیمتی جواہرات لے لیے، ڈائمنڈ لے لی، اور اس نے فرش کے اوپر پھینک دیے، اور ایک ایک کی بڑی قیمت تھی۔ ہر باندی اس کے اوپر دوڑ پڑی، ایک کنارے میں کھڑی رہی اور وہ نہیں آئی۔ تو جب سارے دانے ختم ہو گئے تو پوچھا کہ جناب تم کیوں نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا مجھے دانے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے اس مال کی نہیں، صاحب مال کی۔ تو کہا جاتا ہے اس حکایت میں یہ موجود ہے کہ اس نے سب سے کنارہ کش ہو کر اس سے گویا کہ نکاح کر لیا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے بات یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں کسی اور چیز کی جزا نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العالمین خود اس کی جزا بن جاتا ہے۔ تو جب خدا مل گیا ہے تو پھر کائنات کی ہر نعمت، جنت اور اس کے تمام انعامات بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روزے دار کی قسمت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین یہ سعادت خود بخشتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنی ذات ہی کو انعام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تو بھی آغاز ہوا ہے فضائل رمضان کے بیان کا۔ دیکھیں نا روزہ مبارک کی کیسی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ رمضان میں ہی موقع ہے، ظاہر بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لمحات ہمیں عطا کر دیے ہیں، اور اگر ہم نے یہ مس کر دیے اور اس کو صحیح معنوں میں اس کو نہ گزارا تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں افسوس رہ جائے گا۔ فضائل رمضان پر میں چاہوں گا کہ علامہ سمر عباس صاحب بھی کچھ خوبصورت ابتدائی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام حاضرین اور ناظرین اور بالتخصیص حافظ صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اور جملہ معاونین کو آمد رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دعا گو ہوں خلاق عالم اس رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم کمزور لوگ ہیں ہر اعتبار سے، لیکن مالک بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے،
اسے ہم یہی التجا اور تمنا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر نگاہ رحمت فرمائے. چونکہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے. جس پر اس کی نگاہ رحمت پڑ جائے وہ پھر سعادت مند ہو جاتا اور بخشا جاتا ہے. تو میں یہی دعا کروں گا اللہ رب العزت نگاہ رحمت فرمائے اور تمام عالم اسلام پر اپنی نگاہ رحمت فرمائے. آمین. جہاں تک سوال کا تعلق ہے، یقیناً رمضان شریف کے جو فضائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اس کو ارشاد فرمایا کرتے تھے. فضائل رمضان بیان کرنا تو یہ خود آقا کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کسی عمل کا حکم ارشاد فرمائیے کہ جس کو میں کروں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. فرمایا روزے کو لازم پکڑو چونکہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ اس کی تعمیل ہوگی، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے. رحمت عالم علیہ السلام نے پھر یہی حکم ارشاد فرمایا. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی، نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، روزے جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ نسائی شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2220 اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات جو محدثی نے لکھی ہے اس کے اندر مفہوم ہے. اور یہی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو فرمایا یہ پورا سال تمنا کریں کہ رمضان ہی رہے. اللہ اکبر، سبحان. یہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اس کو واضح فرما دی. اچھا پھر صرف یہاں تک نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. فرمایا جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور فرمایا کہ جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وصدفت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ رمضان شریف کے فضائل ہیں. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیکیاں کرنے کا ہمیں سیزن اور موقع فراہم کیا گیا، اور دوسرا جو نیکیوں سے روکنے والا سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے اس کو باندھ دیا گیا ہے. یعنی اگر شیطان بندھا ہوا ہے جس نے وسوسے اور خیالات اور یہ ہمیں اس نیکی سے روکنا ہے وہ بندھا ہوا ہے، اور پھر ہمیں اتنا بڑا مہینہ عطا کیا گیا کہ جس میں ایک نفل بھی پڑھیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے، اور اگر فرض پڑھیں تو اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جائے. اگر پھر بھی کوئی بندہ سستی کرتا ہے تو میرا خیال یہ سوالیہ نشان تو ہے اس کے لیے. اللہ کریم ہم سب کو اس رمضان کی برکات عطا فرمائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، فرما لوگو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. اب یہ ایک حدیث پر اگر کلام کیا جائے تو سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ جدید ریسرچ کے مطابق حضرت حافظ صاحب یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ واقعتاً جب رمضان آتا ہے تو اس وقت مریضوں کی مرض میں بھی کمی آ جاتی ہے. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے. یعنی روزے بندے کو صحت دیتے ہیں. ہمارے یہاں کئی اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ شاید ہماری صحت میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے. بڑے بڑے ایسے بلکہ یہاں تک کہ شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں، وہ بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ان کے لیے صحت کی خرابی کا سبب نہیں بنتا بلکہ صحت کا سبب بن جاتا ہے. صحت کی بھی صحت کا سبب بن جاتا ہے. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے فرمایا اغزو تغنمو، فرمایا جہاد کیا کرو، غزووں پہ نکلا کرو اور مال غنیمت حاصل کیا کرو. روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اور پھر ایک حدیث شریف میں فرمایا سافرو تستغنو، فرمایا سفر بھی کیا کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اور اس سفر سے مراد سفر تجارت بھی ہے اور دین کے اسفار بھی ہیں. یہ جتنے دینی اسفار کرتے ہیں دیکھیں جو بھی ہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب ابھی تازہ واپس آئے ہیں بیرون ملک دورے سے. تو اللہ رب العزت غنی بھی کرتا ہے اور پھر بندہ مختلف دنیا کی سیر بھی کرتا ہے، سیاحت بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد بندے کے جو دماغ کے دریچے ہیں وہ بھی کھلتے ہیں اور مختلف اللہ کی جو قدرت کے نظارے ہیں مشاہدے وہ بھی دیکھتا ہے اور اللہ کی قدرت پر بندے کا یقین بھی مکمل ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کی میرے آقا یہ بتلائیے اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر میں یہ گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں، پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ ادا کروں، پھر میں روزہ رکھوں اور رمضان کی راتوں میں قیام کروں، یا رسول اللہ یہ بتائیے میرا شمار کن میں ہوگا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تیرا شمار
صدیقین میں ہوگا اور شہداء میں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3429 کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ واہ واہ واہ۔ آخری حدیث شریف میں گزارش پیش کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام کے 3 کڑے ہیں، 3 اساسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا اس میں سے اگر کسی بندے نے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا، یہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو فرمایا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور فرمایا اس کا خون حلال ہو جائے گا۔ یہاں تک اتنی بڑی وعید نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک کلمہ توحید ہے، دوسرا نماز ہے، اور تیسرا روزہ ہے۔ ہمارے جتنے حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس بات پر آپ غور کریں کہ رمضان شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب، ایمان کی حالت میں، آسان ترجمہ کر لیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا جو پیچھے ہو چکے۔ اچھا اسی طرح فرمایا، یہ ایک ہی حدیث شریف میں ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا، پہلے روزہ رکھا اب قیام کیا، تو یہاں پر وہ لوگ جو قوم کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ تراویح کوئی شے نہیں ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ نفل فالتو چیز ہے، ان کو سوچنا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ اسی حدیث کا آخری لفظ ہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر، فرمایا جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، یہ چند احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ ہمارا بھی ابتدائیہ ہو جائے اور ناظرین جتنے ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے ذہن بن جائے کہ ہم نے اس رمضان کو ضرور اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا ہے اور اس کی برکات کو حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ہمارے معزز علماء کرام نے ابتدا میں ہی بہت ہی خوبصورت گفتگو موضوع کے تعلق سے فرمائی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ حضرت یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس ماہ میں قرآن سے کامل وابستگی، حضور کامل وابستگی کیسے اختیار کریں؟ تلاوت کا رجحان تو ہے ہی، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تلاوت کا اس کا تو اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ختم قرآن کرنا ہے، اپنے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح میں بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت کس قدر ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرما دیں۔ بہت خوبصورت سوال آپ کا ہے کہ یہ قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے اور نزول کا مہینہ ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس لفظ کو ذکر فرمایا، تمہیں چاہیے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، تو اس کے ملنے پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرو۔ یعنی اس مہینے کو جہاں قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے وہاں اپنے بندوں سے اپنی بڑائی اور تکبیر کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ نعمت عظمیٰ جو ہے اس کا شکر بجائے لائے۔ اچھا آپ نے فرمایا تلاوت، یقیناً تلاوت ایک بہت بڑی سعادت ہے، تلاوت کی اپنی برکات ہے، تلاوت کے اوپر ایک ثواب ہے، اور جس طرح آپ ہی کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تراویح وہ تو سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح تلاوت قرآن کو سننا یہ تعظیم قرآن ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی خود تعظیم ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے اسی کے دل میں تقوی ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں بڑی نشانی میں ایک نشانی قرآن مجید ہے، اور بالخصوص یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ پھر یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین جل، اس کی تعظیم اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تدبر کرنا، غور کرنا، اس کے معنی کو جاننا، اس سے پہلے اس کے تلاوت کا مرحلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس میں پہلی چیز تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا حبیب ان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے اخلاق اور قرآن کے دیے ہوئے بنیادی اصول اور ضابطے کے تحت ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، تہذیب نفس کرتا ہے۔ تہذیب نفس سے مراد یہ ہے، تہذیب کہتے ہیں جس طرح سفید کپڑے کے اوپر کوئی گرد آ جائے تو آپ اس کو جھاڑ کر بالکل چھانٹ کر شفاف کر دیتے ہیں۔ نفس سے مراد وہ بد خواہشات جو انسان کے ذہن میں آ کر بندے کو اللہ کی بغاوت کی طرف لے جاتی ہے، تو قرآن مجید وہ ضابطہ، وہ اخلاق، وہ اسٹیپ اور وہ خاص طور پر وہ اسباب ذکر کرتا ہے جس سے ذہنوں کے اندر پڑے ہوئے وہ خواہشات بد کی جو گرد ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا تلاوت قرآن کرتا ہے، اپنی صحبت کی تاثیر سے تہذیب نفس کرتا ہے، اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی معانی اور مفاہیم جو ہے
وہ میرا محبوب سمجھاتا ہے۔ تو یہاں جو شروع میں ذکر کیا گیا نا یتلو علیہم، اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ تلاوت کرنا۔ اب تلاوت کرنے سے مراد یہ کہ قرآن کی آیات جو پڑھی جا رہی ہے اس کا تلفظ کیسے ہوگا، اس کو پروناؤنس کیسے کیا جائے گا، جس کو ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا کہ آپ ناظرہ قرآن بھی پڑھ کے سکھاتے ہیں اور اس کے معنی اور مفاہیم اور جو مراد اور مقصود قرآن ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عوام الناس اور خواص کا یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کو سننا، یہ آداب قرآن، تعظیم قرآن اور محبت الہی کا مظہر ہے، جس پر بے شمار احادیث اس کی برکات پر موجود ہیں۔ اب اس کے آگے کا مرحلہ جو ہے وہ تدبر کا ہے اور غور کا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصل مقصد جو ہے وہ غور و فکر ہے اور تدبر ہے اور اس سے فہم حاصل کرنا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے خود ذکر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند و روشن کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوا کہ قرآن نے تو دوسری جگہ پر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سارے انسانیوں کو ہدایت دیتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہی ہے جو اپنے مقصد حقیقی کو جانے۔ تو ان تمام بحث کا مال اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جن میں تقویٰ ہوتا ہے وہی انسانیت کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں اور قرآن کے فیضان کو پا لیتے ہیں۔ اس میں تطبیق کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ھذا بیان للناس، اس میں لوگوں کی ہدایت، ضابطہ، طریقہ، ان کے عقیدے، ان کے اخلاق، ان کے روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے کہ انسان کیا ہے، اس کا اپنے رب سے کیا رشتہ ہے، اس کا اپنے متعلقین لوگوں سے کیا رشتہ ہے، اگر وہ امیر ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اگر وہ غریب ہے تو اس کے لیے کیا ضابطہ ہے، اگر وہ زندگی کے جس شق میں اور جس نواز کے اندر وہ موجود ہے، نشو و فراز کے اندر ہے، تو اس کو اپنی زندگی کی تکمیل کے لیے ایک ضابطہ چاہیے، ایک قانون چاہیے جس کو فالو کر کے وہ اپنے اس مرحلے کو بڑے آسان طریقے سے سر کر سکے۔ تو قرآن جو ہے فرمایا کہ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کی ضرورت کے جو تقاضے ہیں اس کی تکمیل کرتا ہے، ساتھ میں جو ہے کہ ہدایت دیتا ہے اور متقین کے لیے ایک واضح نصیحت ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن میں غور اور فکر اور تدبر کرنا، اب میں اس کو اگر کنکلوڈ کر کے اگر آسان کر دوں تو قرآن تو وہ انقلابی کتاب ہے کہ یہ اتری ہے عرب کے معاشرے میں۔ اگر آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو عرب کے لوگ اس زمانے کے کہلانے میں تو انسان تھے، لیکن کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر نہیں تھی؟ کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، بد اخلاقی بھی تھی، یعنی ایسی بربریت تھی اور وہ ایسے گمراہی کے گڑھے اور اخلاق کی پستی میں گرے ہوئے تھے کہ جن کو انسان کہنا انسانیت کی توہین تھی۔ لیکن قرآن ہی کا انقلاب تھا کہ انہوں نے، قرآن ہی کا وہ انقلاب تھا، قرآن ہی کا وہ فیضان تھا کہ وہی قوم پھر ساری انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول بن گئی۔ تو ان کو اس ترقی کے مراحل پر لانے والے، ان کو اخلاقی اور ان کی ذہنی اور فکری تربیت کس نے کی؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید نے کی۔ ایک بات قرآن کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی نیت درست ہو، سب سے پہلے تو یہ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت درست رہے گی تو قرآن اپنے سارے مضامین آپ کے سامنے کھول دے گا، اور جس کی نیت شرارت کی ہوگی، کجی کی ہوگی، مباحثے کی ہوگی، اختلاف کی ہوگی، تو فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ تیری نیت ہے کہ تو قرآن سے لینے کیا آیا ہے۔ اگر تو قرآن سے واقعی میں اپنی نجات لینے آیا ہے تو قرآن وہ ہے جو گرتی ہوئی قوم کو گویا کہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ جب بندہ غور و فکر کرے اور سمجھ کے لیے جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اس مہینے کے اندر، تو پہلے نیت ایک صالح ہونی چاہیے کہ ہم اس سے ہدایت کو حاصل کریں گے۔ ایک بات یعنی اس قرآن کو اٹھانے سے پہلے اس کے محاسن، اس کی اہمیت و قدر ہمارے پاس ہو۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر کتاب کی اہمیت نہیں ہوگی نا اور اس کی قدر و عظمت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ ایسا ہی مثلاً ایک زمین ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، تو نہ آپ کو نہ اس میں کوئی فصل اگانے کا کوئی شوق ہوگا، نہ اس کی کھدائی کا کوئی شوق ہوگا۔ لیکن کوئی کہے کہ جناب فلاں زمین ایسی ہے کہ جس سے دفینہ نکلا تھا، جس سے سونا نکلا تھا، تو پھر بندہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس پر لگ جاتا ہے کہ اس سونے کو میں بھی پاؤں۔ تو لہٰذا اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے جو اس کا کمال ہے وہ بندے کے ذہن کے اندر ہو تو بندہ اس کے کمال سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ جناب یہ اگر آپ لفاظی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا لفاظی نہیں، قرآن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، قرآن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور قرآن کی تاریخ یہ ہے کہ جس دور میں یہ نازل ہوا وہ تاریخ موجود ہے،
اور قرآن کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جس نے پوری انسانیت میں ایک انقلاب کھڑا کیا. یعنی دنیا کی تہذیب، ان کی عدالت، ان کے قوانین، ان کے آئلی قوانین، ان کے اعتقاد، ان کے مقابلے میں ایک صحیح فکر کو کھڑا کیا اور پوری دنیا کے انسانوں کو متوجہ کیا. میں کہتا ہوں قرآن کے مقابلے میں تاریخ انسانیت میں کوئی کتاب نہیں بتائی جا سکتی جس نے انسانیت کے فکر کے دھارے کو بدل دیا ہو. تو یہ کہنا کہ ہم خامخواہ یہ بات کر رہے ہیں، تو بھائی یہ خامخواہ یہ بات نہیں. قرآن اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اپنا ایک وجود رکھتا ہے، جس کی ایک میں مثال آپ کے سامنے مزید عرض کر دوں. قرآن کی عربی کو اگر آپ صرف دیکھیں، جس جگہ پر یہ قرآن اتر رہا ہے وہاں کے لوگوں کے نزدیک اپنی زبان سے زیادہ قدر کسی کی نہیں. اور عربی زبان واقعی میں کسی معجزے سے کم زبان نہیں، جس کی وسعت، جس کا تنوع، جس کا ابھار بندہ زندگی بھر پڑھتا رہے لیکن اس زبان کے کمالات اور ندرت نہیں ختم ہوتے. ہمارے مدارس کے اندر عربی زبان میں عبور حاصل کرنے کے لیے طالب علموں کو باقاعدہ زمانہ جاہلیت کے شعراء کے الفاظ پڑھ، کیونکہ اصل زبان محفوظ شاعری میں ہوتی ہے. روز مرہ جو ہم بول چال کرتے ہیں اس میں زبان میں کئی چیزیں ملاوٹ ہو جاتی ہیں، لیکن جو شعراء ہوتے ہیں، شعراء یعنی شاعر کی جو زبان ہوتی ہے وہ اصل زبان ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ اگر آپ اردو ادب بھی پڑھیں تو اردو ادب میں جہاں لٹریچر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں نظم پڑھائی جاتی ہے، غزلیں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اصل زبان جو ہے وہ اشعار میں محفوظ ہوتی ہے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمانہ جاہلیت کے وہ اشعار اور اس میں کسی کیفیت کو پیرہن اور الفاظ کا جو جامہ وہ پہناتے تھے اس پر غور کرو، کیونکہ قرآن عرب کے لہجے میں اترا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیے امرؤ القیس کے اشعار ہیں، یہ بالکل وہی الفاظ، حالانکہ قرآن سے پہلے کا بندہ ہے لیکن عربی زبان جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے وہ عرب کے نزدیک جو سب سے بلند پہرایا تھا اس کو استعمال کیا گیا. اب اس بات کو اگر ہم کنکلوڈ کریں اور خلاصہ کریں تو ہمارے مدارس کے اندر 7 قصیدے پڑھائے جاتے ہیں جس کو سبع معلقہ کہا جاتا ہے. سبع معلقہ وہ 7 قصیدے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر قرآن کے نزول سے پہلے بڑے بڑے شعراء گزرے تھے جن کی شاعری کے سامنے لوگ دنگ، یعنی ایک جادو نما شاعری تھی، اس پر وہ لوگ فرفتہ ہو کر خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر اس کو چسپا کرتے تھے. اس معلقات کے اندر جو سب سے آخری کلام تھا وہ لبید کا تھا. لبید وہ تھا کہ جس نے جب ایک بازار جہاں پر شعراء بیٹھ کر اپنے اشعار پیش کرتے تھے، یہ تاریخ کا بہت مستند حوالہ ہے، جب لبید نے اپنے اشعار پڑھے تو عرب کے پہلے والے جو شعراء تھے جس سے پوری قوم متاثر تھی لوگ ان کو بھول گئے، لیکن جب قرآن اس کے سامنے آیا تو وہ حیران کن ہو گیا اور قرآن نے اسے کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا. لبید کو ایمان نصیب ہوا جب لبید قرآن کی عربی کے سامنے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مومن ہوا، یعنی مسلمان ہوا. اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ اب آپ شاعری کرو تو اس نے کہا قرآن اتر چکا ہے، اب عربی میں کسی کلام کی حاجت باقی نہیں رہتی. تو یہ کلام کا وہ یعنی قرآن وہ عظیم معجزہ ہے. اب میں آپ کی اس گفتگو کے ایک آخری پہلو پر آ جاتا ہوں کہ ہم اس میں غور و فکر کیسے کریں. تو دیکھیں غور و فکر کے حوالے سے ضروری یہ ہے کہ ایک ہے فہم قرآن اور ایک ہے تفہیم قرآن. ایک ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہے وقت کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھانا. بات خلاصے کے طور پر حافظ صاحب قبلہ یہ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا، فہم قرآن کے لیے عوام کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے کوئی لغت کو کھولنے کی ضرورت ہے، نہ جناب ایک ایک الفاظ کی گہرائی کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے. 15 صدی ہو گئی ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ جو قرآن کو سمجھ کے جنت میں جا چکا ہے، ان کی تفاسیر موجود ہے، فہم امت موجود ہے. تو فہم امت کو سامنے رکھ کر اسی تناظر کے اندر تدبر کریں اور قرآن کو قبول کریں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ فہم قرآن سے مراد کہ امت کا جو اجتماعی فہم ہے عقیدے کے اندر، جس کو ہم اجماع امت کہتے ہیں. اجماع امت قرآن سے ثابت شدہ عقیدہ، توحید ہے، رسالت آخرت ہے، جملہ جو عقیدہ ہے، امت کا جو 1500 سالہ فہم قرآن، اجتماعی فہم قرآن جو موجود ہے، اس کی مخالفت تو کفر ہے. پھر امت کا وہ فہم جو جمہور ہے، اس کی مخالفت تو سراسر بہت بڑی خطا ہے. جس شخص نے امت کے اجماعی فہم اور اجماعی سمجھ سے ہٹ کر کوئی سمجھ سامنے لے کر آیا تو اللہ فرماتا ہے ہماری ناراضگی ایسی ہے کہ جس گمراہی کی طرف وہ چلا ہم اسی طرف اسے دھکا دیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم میں جائے گا. لہذا قرآن کا فہم مکمل ہو چکا ہے اعتقاد کے باب میں، عقیدے کے باب میں، اور امت آج تک جس
قرآن سے ثابت شدہ مسائل پر اجماع کر چکی ہے، اس کے مقابلے میں رائے کھڑا کرنا یہ گمراہی اور خارجیت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ ہمارا راستہ روک رہے ہیں تو ہم نے کہا بھئی صحابہ کے سامنے بھی کچھ لوگوں نے اپنی رائے کو کھڑا کیا تھا، لیکن ان کو خوارج کہا گیا جو قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے کھڑا کر۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت اور توہین کرنے والے معاذ اللہ، یہاں تک کہ سرکار شیر خدا باب العلم جو فہم قرآن کا جامع ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، ان پر جس نے تلوار کا وار کیا اس نے بھی قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھا تھا۔ تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ اپنی سمجھ کی بجائے امت کا جو تسلسل ہے سمجھ کا، جو تفاسیر کے اندر موجود ہے عقیدے کے باب کے اندر، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور آسان یہ ہے جس طرح کہ کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرما دیا ہے، سعد الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے وہ امت کے 1300 سالہ 1400 سالہ تسلسل کو جمع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ تدبر کرنا چاہتے ہیں تو تدبر کے لیے امت کے اجتماعی فہم میں تدبر کرے، اسی سے اس کو استفادہ کرے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا کہ اس سے پہلے غور و فکر ہوا نہیں تھا؟ پہلے آپ یہ بتائیں، کیونکہ آج بڑا یونک سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تدبر قرآن کرتے ہیں، یہ فہم قرآن رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی فہم قرآن بمانا سمجھنا اور تفہیم بمانا سمجھانا۔ سمجھانے میں اختلاف نہیں، جیسے دیکھیں آپ نے کرسیاں لگائیں، علامہ صاحب حضرت بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ پریزنٹیشن جو دیں اس میں منع نہیں کیا جائے گا، لیکن جو فہم ہوگا وہ 14 صدیوں کا لیا جائے گا۔ آپ تفہیم کے انداز کو بدل سکتے ہیں، گیدرنگ کی سیٹنگ کو بدل سکتے ہیں، کبھی مائک لگایا کبھی نہیں لگایا، کبھی چادر بچھائی کبھی چاندنی بچھائی کبھی شامیانہ لگایا، آپ اس کی پریزنٹیشن پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو حقیقی فہم ہے، جو اللہ چاہتا ہے قرآن کے اس معنی کا مطلب کیا ہے، یہ معنی وہی ہے جو امت نے سمجھا ہے 14 صدیوں سے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جس نے رسول کے حق ظاہر کرنے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور جس نے مسلمانوں کے اجماعی راستے کو چھوڑ کر الگ کوئی راہ اختیار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہم اسے روکیں گے نہیں، اسی کی طرف ہم اس کو دھکل دیں گے۔ تو لہذا ایک ہے فہم قرآن اور ایک ہے تفہیم قرآن۔ آخری بات یہ نہیں جناب ہم فہم قرآن چاہتے ہیں، ہم فہم قرآن کرنا چاہتے ہیں، آپ جمود کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا روڑا سامنے لا رہے ہیں، آپ عقلوں کو محدود کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بتائیے آپ جو فہم قرآن کریں گے جی وہ کس باب میں کریں گے؟ منصوص میں کریں گے یا غیر منصوص میں کریں گے؟ یعنی عقیدے کے باب میں کریں گے یا غیر عقیدے کے باب میں کریں گے؟ اگر غیر عقیدے کے باب میں کر رہے ہیں تو اس میں رخصت ہے، لیکن عقیدے کے باب میں کر رہے ہیں تو عقیدے کے باب میں یعنی عقیدے کے سلسلے میں، عقیدے کے چیپٹر میں آپ کر رہے ہیں تو امت 1500 صدی سے ایک مسئلے کو جس انداز میں سمجھ رہی ہے اور آپ دوسرے انداز میں سمجھ رہے ہیں تو عقیدے کا اختلاف پھر ایمان و کفر کا اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تسلسل جو امت کا ہے کیا وہ سارے ایمان سے فارغ ہو گئے؟ اگر وہ سارے ایمان سے فارغ ہو گئے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چلو ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا اور کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ساری آیتوں کا مطلب کیا ہوگا؟ تو سمپل یہ ہے کہ اعتقادی مسائل جو اسلام کے عقائد کے مسائل جس پر مدار دین ہے، جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، ایک ہے جو کفر سے بچنے والے عقائد ہیں وہ ایمانیات ہیں، ایک ہے وہ گمراہی سے بچنے والے عقائد ہیں جو اجماع کی دوسری صورت اور جمہور کی خاص صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر مسائل کے اجتہادی تعبیرات ہے اس میں کچھ گنجائش آ سکتی ہے، لیکن اجماعی مسائل کو چھوڑ کر اپنی رائے لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ قرآن اس سے خود روکتا ہے، جس انداز میں قرآن کو صحابہ نے سمجھا، ان سے تابعین نے سمجھا، ان سے اولیاء نے سمجھا، ان سے علماء نے سمجھا، 15 صدیوں نے سمجھا، اور ہزاروں کتابیں گویا کہ قرآن کی تفسیر میں لکھی گئی، کتابیں مختلف لکھی گئی، لیکن توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، عدالت صحابہ کے بارے میں، اس پر جہاں امت کھڑی ہے اس کے مقابلے میں آپ کا تدبر نہیں ہوگا بلکہ خروج عن الاسلام ہوگا۔ تو تدبر کا معنی یہی ہے کہ امت کے اس تسلسل کے ساتھ آپ پابندی کے ساتھ رہیں گے۔ رہا نیچے کے فروع اجتہادی مسائل، وہ علماء کا کام ہے، علماء اس میں اجتہاد کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت نے تفسیریں لکھ دی ہیں آپ ترجمہ بھی ان کا پڑھیے اور تفسیر بھی ان کی پڑھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشریات کی سب سے اہم ترین گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے فرما دی ہے، بہت ہی کمال کی گفتگو فرما دی ہے کہ اب جو نئے دور کے جو نئے مفکر سو کالڈ مفکر جو آ گئے ہیں اور اب جا کے کہتے ہیں کہ ہم تدبر کریں گے قرآن میں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایسی بات ہے کہ جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، گویا ان کی تحقیق تو یہ بتاتی ہے۔ بھائی ہم ایسی کسی تحقیق کو نہیں مانتے،
جو مسلمات ہیں، جو طے شدہ ہیں اعتقادی معاملات، الحمدللہ وہ طے ہو چکے ہیں، اور ابھی سے نہیں 1450 سال سے وہی تسلسل آ رہا ہے، اور جو بڑے بزرگان دین و علماء ہیں وہ اسی کی تجدید کر رہے ہیں، کوئی بھی اس سے ہٹ کر بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اعتقادی معاملات میں اس میں نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، نہ کوئی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے قرآن کو جو سمجھا، جو فہم قرآن تھا، وہ انہوں نے تفہیم قرآن کیا، ہم تک پہنچا، ہمیں سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے، اور یہ نئے نئے جو آ گئے نا، جن کو بیسکس کچھ بھی نہیں پتا، مگر وہ صرف دین کے اور قرآن کے پیغام کو اور اس کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اور اس کی غلط تشریح بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کسی خاص مشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نئی بات تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کی تفاسیر کی پابندی رکھیں، واہ واہ واہ، کیونکہ اہل سنت جو ہے، اہل سنت سے مراد یہ کہ جو تسلسل چلا آیا ہے وہ عنایات اور مضمون وہاں موجود ہیں، تو عوام کے لیے درس ہے جو علماء اہل سنت کی تفاسیر ہے وہی معتبر ہے، اس میں تدبر شامل ہے، اسی میں اس سے جو آپ فیض لے رہے ہیں وہی قرآن سے محنت ہے، وہی قرآن میں تدبر ہے، وہی بیان قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، میں چاہوں گا قبلہ علامہ سمر عباس صاحب یہ ارشاد فرمائیں، حضرت رمضان میں عبادات کی طرف رجحان تو بڑھ جاتا ہے، اب ان عبادات کو کس انداز سے اختیار کریں کہ یہ ساری زندگی پر اثر انداز ہو کر اب واقعی ایک حقیقی تبدیلی آ جائے، ورنہ لوگ بس رمضان کو ایک خاص انداز سے گزار کر یہ شاید دیکھا دیکھی ہوتی ہے، یا ایک ماحول ہی پورا چینج ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی ماحول کے حساب سے، مگر جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے پھر وہی پرانی روٹین، پہلے کرپشن کر رہے تھے تو رمضان میں کرپشن کو معطل کیا، پھر دوبارہ اس کو کنٹینیو کر دیا، پہلے جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ کو معطل کیا رمضان میں، پھر شروع کر دیا، اسی طریقے سے بہت ساری برائیاں انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا، اس کو صرف معطل کیا، اور پھر رمضان کے بعد دوبارہ اسی طرح کنٹینیو ہو گئے، نہیں یار رمضان میں میں یہ کام نہیں کرتا، تو بھائی رمضان کے بعد رمضان کے بعد آنا، یہ والی فیلنگز ہوتی ہے۔ حضرت کچھ ایسی اصلاح فرما دیں کہ لوگ واقعتاً ماہ رمضان میں اپنے آپ کو حقیقت میں تبدیل کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی جنت کا راستہ آسان کر لیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال فرمایا حضرت حافظ صاحب۔ اصل روزے کا جو بنیادی ہدف ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے تقویٰ اور تعلق باللہ، جی یہ اصل اس کا بنیادی ہدف ہے، اور یہ جو پورا رمضان شریف ہوتا ہے نا، یہ اس کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ تم اس ہدف کو بھی حاصل کر سکو اور اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ بھی جوڑ سکو۔ اور یہ دیکھیں عبادات میں بھی، سونے اٹھنے میں بھی، اور باقی جو معاملات ہیں ہمارے سحری کے، افطاری کے، یعنی ایک مکمل ڈسپلن ہمیں دیا جاتا ہے، تو یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے ہماری جس پر ہمیں لگایا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہی رمضان گزرتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بعد کے اندر لوگ پھر سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جب یہ رمضان دیا اس لیے گیا ہے کہ تم نے اس ہدف کو بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے تعلق کو بھی جوڑنا ہے، اگر رمضان گزرنے کے بعد ہم سست ہو گئے تو سمجھ لے ہم نے اس سے تربیت حاصل نہیں کی جیسے حاصل کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھا سکے کہ میں نے بعد میں بھی یہ کام کرنا ہے؟ وہ کون سا نقطہ ہے جو اس کو سمجھ میں آ جائے؟ تو میرے ناقص علم کے مطابق وہ یہ ہے، دیکھیے رمضان شریف کے اندر جب بندہ اٹھتا ہے نا سحری کے وقت، وہ بظاہر تو ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں بندہ بڑی گہری نیند سوتا ہے، لیکن اٹھتا ہے، اچھا پھر اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، سحری میں زیادہ کھائے نہیں جاتا، وہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے، اچھا اس کے بعد رات لمبے لمبے قیام ہوتے ہیں، تراویح پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر دیکھا جائے نا تو ایک یہ ذہنی تکلیف لگتی ہے، لیکن بندہ محسوس نہیں کرتا، وہ سارے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جو خواہشات تھی نا ان سب کو رب کی رضا کے تابع کر دیا ہے۔ یہی وہ چیز اگر اس کو سمجھ آ جائے کہ جیسے میں نے رمضان شریف میں اپنی تمام تر خواہشات کو رب کی رضا کے تابع کر دیا ہے، بعد رمضان بھی میں نے اسی طرح اپنی خواہشات کو رب کی رضا کے تابع رکھنا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ رمضان کے اندر کچھ ایکسٹرا عبادتیں تھیں، کچھ ٹائم ایسا تھا کہ جس میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، رات قیام کرنا ہے۔ اب بعد رمضان تو یہ سب مائنس ہو گیا، تو جب یہ بھی مائنس ہے اور صرف اپنی میں نے خواہشات کو رب کی رضا کے تابع کرنا ہے، اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو یہ بعد رمضان بھی اس تقوی والے ہدف کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے، اور جو تعلق باللہ کا اس کا سبق تھا جو رمضان شریف میں اس نے حاصل کیا، یہ اس کو بھی آگے جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ لیکن سستی کی ہماری حالت یہ ہے
جو ہی رمضان شریف آتا ہے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، مسجد کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے. جو ہی رمضان شریف گزر جاتا ہے بس اوقات چٹائیاں تک لپیٹنی پڑتی ہیں. اللہ، بس اوقات ہمیں چٹائیاں تک لپیٹنی پڑتی ہیں کہ وہ رونق چلی گئی ہے. تو یہ ہماری سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات، یعنی اس کو آپ فائنل کومنٹس کہہ لیں، فائنل بات کہہ لیں، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہارٹ ٹچنگ ورڈ جو سیدھا دل پہ بات لگے. یہ رمضان شریف ہمیں ایک بطور مشق مہینہ دیا گیا جس میں ہم نے تقوی کو حاصل کرنا تھا، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس ہدف کو ہم نے اچیو کرنا تھا. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان گزرنے کے بعد پیچھے چلے گئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ یہ امتحان پاس کرنے کے بعد، یہ ڈپلومہ لینے کے بعد ہم اگلے سمیسٹر میں جائیں. جب رمضان گزر رہا ہے ہم پھر پیچھے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جتنے پڑھے لکھے ہمارے، چونکہ آج کل کے دور کے اندر علم زیادہ ہے تو علم والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار اگر ہم نے یہ 1 مہینہ کام کیا ہے تو اس کے گزر جانے کے بعد ہم پیچھے کیوں آ رہے ہیں، ہمیں آگے جانا چاہیے تھا. جب یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی کہ ہم نے اگلے سمیسٹر میں جانا ہے، ہم پیچھے نہیں آنا چاہتے، تو یہ بالکل رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو عبادات کے لیے مستعد رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. اور اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے. ہاں یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں، ہمارے یہ فرائض چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے کرنا ہے، باقی تو نوافل ہیں یا مستحبات ہیں یا جتنی بھی مندوب چیزیں ہیں وہ تو ہمارے لیے زیادتی ثواب کا سبب بنتی ہے. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ادوامھا وان قل، فرمایا جس پر دوام اختیار کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. اس کا مطلب یہ ہے یار رمضان گزرنے کے بعد اگر آپ 5 نمازیں ہی پڑھتے رہیں، باقی آپ جو نوافل کی کثرت کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، اللہ توفیق دے تو وہ بھی کیجئے، نہیں تو کم از کم فرائض پر تو عمل فرمائیے نا. اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے تو سال کے بعد ہے، حج ہے تو فرض ایک مرتبہ زندگی میں، جہاد ہے تو جب اسلامی حکمران اعلان کرے گا تو تب ہم کریں گے، فرض تو ہمارے اوپر ہے ہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے اعمال کہ آپ رمضان میں لگیں کہ یہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، نماز بھی، تراویح بھی، اور جب رمضان گزرتا ہے تو آپ بالکل مسجد کا رخ نہ کریں، یہ بات غلط ہے. اتنا عمل جاری رکھیں جس میں دوام ہو اور وہ فرائض کی صورت میں دوام برقرار رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے سادہ مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں تو یہ بنتا ہے، جب مشین ناکارہ ہو جائے نا تو جو بندہ اس فیکٹری کو، مشین کو چلانا چاہے تو وہ تمام تر کوشش کے ساتھ اس کے زنگ کو اتارتا ہے اور اس کے بعد چالو کرتا ہے. لیکن جب زنگ اتار کے وہ چالو کرتا ہے تو عقل مند وہ ہے جو بعد میں دوبارہ اس کو بند نہیں کرتا. اس کو پتا پہلی بڑی مشکل سے زنگ اترا ہے، دوبارہ بند ہوگی تو کیا ہوگا. اسی طرح ہمارے دلوں کے اوپر جو سستی کا زنگ چڑھا ہوا ہے، اگر رمضان شریف تشریف لے آیا، ہم نے اس کی برکت سے دور کر لیا ہے، تو عقل مند بندہ وہ ہوگا جو بعد میں اس مشینری پر دوبارہ سستی کا زنگ نہ چڑھنے دے. جس کو یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا وہ بھی بعد رمضان اپنے آپ کو عبادات کے اندر اور بالخصوص فرائض کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ چلا سکتا ہے. اور یہی ایک بندہ مومن کی شان ہو سکتی ہے. رمضان کا امتحان پاس کرنے کے بعد باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر بھی وہ اپنی عبادات کو جاری و ساری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.